السلام علیکم تازین صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی ڈاکٹر صاحب، اپنے پروفیشنل کیریئر کے بارے میں بتائیں، کیا اسٹارٹ ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے پی کے ایل جب جوائن کیا تو وہاں تک کی چھوٹی سی سمری۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے تو تھینک یو، آپ نے کہا کہ تھوڑا سا انٹرویو ہو جائے میرے جانے سے پہلے۔ 31 از مائی لاسٹ ڈیٹ، آج میرے خیال ہے 28 ہے۔ تو بیسیکلی میں بائی ٹریننگ ایک ہاسپٹلسٹ ہوں۔ میڈیکل کی فیلڈ کے اندر اسپیشلٹیز، سب اسپیشلٹیز جو ہیں وہ براڈلی کچھ آرگن بیسڈ ہوتی ہیں، کچھ آرگن بیسڈ ہو گئے، جیسے گردوں کا ڈاکٹر ہو گیا، ہارٹ کا ہو گیا، گیسٹرو آنتوں وغیرہ کا، میدے کا ہو گیا، ہیپاٹالوجی لیور کا ہو گیا۔ انہی پھر آرگن بیسڈ سرجیکل اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، جیسے گردوں کا سرجن یورولوجسٹ ہو گیا، ہارٹ کا فزیشین کارڈیولوجسٹ ہو گیا، ہارٹ کا سرجن کارڈیو تھریسک سرجن ہو گیا۔ اسی طرح کچھ ایج بیس اسپیشلٹیز ہیں، جیسے کہ پیڈیاٹرکس بچوں کی اسپیشلٹی ہو گئی، جیریاٹرکس اولڈ پیشنٹس، اولڈ ایج گروپ کی ہو گئی۔ سملرلی دیر آر سم ڈیزیز بیس اسپیشلٹی، جیسے آنکالوجی جو ہے وہ کینسر سے ڈیل کرتی ہے آل اوور دا باڈی، اینڈ دین دیر آر سب اسپیشلٹیز۔ اس طرح ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے، جو کہ موسٹلی ماڈرن ہے، دیٹ از ایریا بیس اسپیشلٹی۔ The hospital medicine is a branch of internal medicine which is an area based specialty۔ ایک اور اس کی اگزامپل ہے، جیسے کرٹیکل کیئر میڈیسن ہے، آئی سی یو جو ہے، تو یہ 70s میں ڈیولپ ہوئی تھی، اور پھر 80s تک یہ اچھی خاصی ویل ڈیولپ ہو گئی، اور 90s کے اندر اٹ بیکیم ریئلی ویل نون اسٹیبلشڈ سب اسپیشلٹی۔ تو وہ آئی سی یو کی بیسیکلی اسپیشلٹی ہے، ایریا بیسڈ۔ اسی طرح ایمرجنسی میڈیسن ڈیولپ ہوئی، تو وہ جو ایمرجنسی کے اندر کیسز آتے تھے نا، پہلے اس کے اندر ایمرجنسی میں انٹرنسٹ بھی ہوتا تھا، سرجن بھی ہوتا تھا، فیملی ڈاکٹر ہوتا تھا، دین دے میڈ اے اسپیشلٹی وچ واز ایریا بیسڈ ایمرجنسی میڈیسن۔ تو وہ ساری جو ایمرجنسیز، وہ ان کا ایک ایریا آف ایکسپرٹیز تھا۔ دین اوور 1997 یا 93 کے اندر ٹرم کوائن کی تھی ڈاکٹر باب واکٹر نے، نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں چھپا تھا کہ ایک نئی اسپیشلٹی آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے، سب اسپیشلٹی، جس کا نام ہے ہاسپٹل میڈیسن، اینڈ ہی کوائنڈ دا ٹرم ہاسپٹلسٹ۔ تو یہ بیسیکلی وہ انٹرنل میڈیسن ڈومین کے لوگ تھے جو کہ ہاسپٹل سیٹنگ کے اندر میڈیکل کیئر پرووائڈ کر رہے تھے، کلینک نہیں کرتے تھے، اینڈ موسٹلی دیز ور انٹرنسٹس جو کہ انٹرنل میڈیسن ٹرینڈ تھے، جنہوں نے پھر کلینک کی بجائے اپنی تمام تر فوکس جو ہے وہ ان پیشنٹ میڈیسن پہ کیا۔ بیکاز اوور دا لاسٹ 25-30 ایئرز واٹ ہیز ہیپنڈ از دیٹ میڈیسن بہت ماڈرنائز ہو گئی ہے، ایوری تھنگ، ہر پیشنٹس آر لیونگ لانگر، دوائیوں کے اوپر بہت سک مریضوں کو بہت دیر چلایا جا سکتا ہے۔ تو جب آپ آرگن بیس اسپیشلٹی کے پاس جاتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ تھنگس سڈنلی بیکم ٹو کمپلیکیٹڈ۔ جیسے آرتھوپیڈکس ہے، اس کے پاس اگر کوئی لیٹس سے ہڈی کا فریکچر ہو گیا، تو اب وہ مریض جو اب آئے گا ود آل دیز ایڈوانسمنٹس ان دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز، تو اس کا ہو سکتا ہے ہارٹ بھی 20% پہ کام کر رہا ہو، اس کے کڈنی بھی 50-50 ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کو پہلے اسٹروک بھی ہوا ہو، وہ ملٹیپل دوائیوں پہ ہو، کوئی گیسٹرک السر کی ہسٹری بھی ہو سکتا ہے کارڈیک بائی پاس ہو۔ تو دیر آر لاٹ آف میڈیکل پرابلمس وچ آر بینگ مینیجڈ، اینڈ فار دیز آرگن بیس اسپیشلٹیز آفن وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس مریض کو انڈرسٹینڈ کرنا اور انشور کرنا کہ وہ سرجری سے پہلے، سرجری کے بعد، اس کے درمیان اس کی میڈیکل مینجمنٹ کیا کرنی ہے۔ تو اس لحاظ سے آئی تھنک دس از دا ریزن دا اسکل ڈیولپڈ۔ اور امریکہ کے اندر جیسے جیسے ری ایمبرسمنٹس وغیرہ اوور دا ایئرز کم ہوئیں، تو ہوا یہ بیسیکلی کہ جو انٹرنسٹ ہے ٹو میک اینڈز میٹ، وہ اپنے کلینک کے اندر جب تک 20-30-40 مریض نہیں دیکھے گا تو وہ اتنا ریونیو جنریٹ نہیں کر سکے گا۔ ہاسپٹل کے اندر اگر وہ اپنا کام کرتا ہے، مریض کو پورا ٹائم دیتا ہے، تو وہ اس لحاظ سے اتنا ایفرٹ اپنے کلینک میں نہیں دے سکتا، اور ہاسپٹل کے مریض سے اس کی اتنی انکم جنریٹ نہیں ہوتی، مریض زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، ٹائم زیادہ لگتا ہے، دوسرے کنسلٹنٹس کو اکثر انوالو کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو جو انٹیگریٹیو اپروچ ہے نا، وہ اتنی ہوتی نہیں، تو ان پیشنٹ کا مریض سفر کرتا ہے، اینڈ دیر آر اسٹڈیز اس میں مورٹیلٹی، موربیڈیٹی انکریز ہوئی۔ تو اس سے ایک انہیرنٹ ایک ڈیمانڈ ہوئی کہ وی نیڈ پیپل ٹو بی ان دا ہاسپٹل، تاکہ مریض کو کچھ ان پیشنٹ سیٹنگ کے اندر ہو تو دے شوڈ بی پیپل۔ وہاں سے یہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو یو کین سے آئی گرینڈ فادرڈ ان ٹو دس سب اسپیشلٹی۔ اب اس کے اندر بورڈز وغیرہ بھی ہیں، تو وہاں پہ آئی واز اے ہاسپٹلسٹ، آئی بین اے ہاسپٹلسٹ فار 15 ایئرز ود آئی سی یو اسکلس۔
وہاں سے پھر میں علامہ اقبال کا بیسیکلی میں گریجویٹ ہوں اور فوراً ہی امریکہ چلا گیا تھا. یونیورسٹی آف راچسٹر نیو یارک سے میں نے اپنی ریزیڈنسی انٹرنل میڈیسن کی کمپلیٹ کی. اس کے بعد آئی واز اے ہاسپٹلسٹ اینڈ این انٹینسوسٹ فار since till I came back to Pakistan. تو دس از بیسیکلی اٹ. پاکستان جب میں آیا تو اس وقت میری خواہش یہ تھی کہ میں جو میرا اپنا انسٹیٹیوشن تھا علامہ اقبال جناح ہاسپٹل, آئی وانٹیڈ ٹو ٹیچ. بیسیکلی انہیرنٹلی آئی ایم اے ٹیچر اینڈ اے کلینیشین. وہاں پہ میں ایز این ایسوسیٹ پروفیسر تھا. یونیورسٹی آف ساؤتھ ڈکوٹا میں اسسٹنٹ پروفیسر کی ڈیزگنیشن تھی. یونیورسٹی آف نارتھ ڈکوٹا میں اینڈ آئی ہیڈ ہیلڈ اے پوزیشن آف کلینکل انسٹرکٹر ان میڈیسن in University of Central Illinois. And I have directed 2 hospitalist programs. وہاں پہ ان کو ڈیولپ کیا. جیسے جیسے یہ پروگرام ڈیولپ ہوئے ان کی کیا انٹرکسیز ہوتی ہیں, کوئی نیو اسپیشلٹی تھی نا, سب اسپیشلٹی, دیر واز اے لاٹ آف کنفیوژن کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. تو وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹائم تھا جس کے اندر یہ سارا کام ہوا. تو پاکستان آئے تو خواہش یہ تھی کہ بھائی ٹیچ کریں لوگوں کو. یہاں پہ ہم اسی سسٹم سے نکلے تھے. ہم دیکھتے تھے کہ بھائی پروفیسرز اکثر جو ہیں وہ انسفیشینٹ راؤنڈنگ ہوتی تھی, ٹائم نہیں ہوتا تھا, پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی تھی, فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی. جب ہم نکلے تھے یہاں سے میڈیکل کالج کے بعد ہم سمجھتے تھے ہمیں سب آتا ہے, مگر دا فرسٹ ڈے آف ریزیڈنسی ان دا یو ایس آئی ریئلائزڈ کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. ہماری بک نالج دنیا میں بہت اچھی ہے, کلینکل سکلز بھی بہت اچھے ہیں, مگر جو ایکچولی مریض آ گیا اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے, وہ ABCD اسٹیپ 1 2 3 وی ڈڈ ناٹ ریئلی ہیو اے کلو, کیونکہ ہم اس سسٹم میں نہیں تھے. تو میری خواہش یہ تھی کہ آ کے پڑھایا جائے اور ان ہسپتالوں میں کام کیا جائے. بٹ آئی گیس اٹ واز ناٹ مائی نیچر. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سفارش کا کلچر ہے, چکر لگاؤ یہ وہ. تو آئی ڈیڈ واٹ اینی ریزنیبل پرسن وڈ ڈو, کہ میں نے اپلیکیشن لکھی, سی وی لگایا, اور میں نے جتنے بھی یہ ہسپتال تھے ہمارے اس کے اندر میں نے اپلیکیشن بھیج دی, تھنکنگ کہ کوئی کال کرے گا تو جائیں گے, بات کریں گے. بٹ آف کورس دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن. تھنگس ڈونٹ ورک لائک دیٹ انفارچونیٹلی ان پاکستان. اس کے بعد انڈیپینڈنٹلی میں کچھ ٹرائی کرتا رہا, مگر میں کانسٹنٹلی امریکہ جاتا ہے. سال میں 5 6 7 دفعہ آئی وڈ گو, جس کو ہم لوکمس کہتے ہیں. آپ پارٹ ٹائم گئے, 2 3 ہفتے کام کیے, واپس آ گئے. تو ان دا ریمیننگ ٹائم میں میرا خیال ہے سال میں ٹوٹل اگر ملا لیں 5-7 ٹرپس میں, آئی وڈ ورک اباؤٹ 3 to 4 months. اینڈ دا پے الحمد للہ از ویری گڈ اوور دیر, نو ایشوز. ہاسپٹل میڈیسن از اے ویل پیڈ سب اسپیشلٹی. تو the rest I actually spent almost like a retired life in my mid-30s and 40s, because میں نے اپنی ساری ہابیز ایکسپلور کی ہیں. ایوڈ ہائیکر, ارجنٹینا, چلی, انکا ٹریل, پیرو, جارڈن, ادھر ادھر بہت, ریئلی اے پیشن فار می. دین آئی ہیڈ ادر ہابیز لائک ایڈوانس گارڈننگ, ایک میرا شوق تھا, میری وائف کا بھی شوق ہے, وہ بڑا ایکسپلور کیا. فاؤنڈ اٹ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ ڈیلنگ ود لیونگ تھنگس. فوٹوگرافی ہمیشہ بچپن سے شوق تھا, والد صاحب کو بھی, اس کو بڑا ایکسپلور کیا, سیمی پرو لیول تک آ گیا تھا. تو آئی ڈیڈ آل دیز تھنگس. ریڈنگ, اے لاٹ آف ریڈنگ, آئی لو ریڈنگ بکس, آئی ہیو اے ہیوج لائبریری. تو یہاں پہ جب میں نے کچھ 5 سال کوشش کی, 1-2 ہسپتالوں میں بھی کام کیا, آئی ریئلائزڈ کہ وہ بات بن نہیں رہی, وہ سسٹم اس طرح کا ہے نہیں کہ مجھے سیٹسفیکشن ملے, بڑے مسائل ہیں. تو آئی تھنک فیو ایئرز ڈاؤن آئی میڈ اے ڈیسیژن کہ بھائی یہاں کام نہیں ہو سکتا. تو آئی ول جسٹ ڈو لوکمز ان دا یو ایس اینڈ آئی کم بیک اینڈ جسٹ اسپینڈ مائی لائف. تو لائف تو اس لحاظ سے یہ 10 سال بہت اچھی گزری. امریکہ کام بھی ہوتا رہا, ہابیز بھی پوری ہوتی رہیں, گھر کو ٹائم دیا, بیوی بچوں کو, ماں باپ کو, پھرے, سیکھا. ویری ایکسپیرینس آئی ڈونٹ تھنک اینی ون از ایبل ٹو ہیو ان دس فیز ان دیئر لائف ان دیئر 30s. اب یہ کہ ایک وائڈ ہمیشہ تھا کہ بھائی کچھ کرنا چاہتے ہیں, کوئی پڑھا دیں, کوئی ملک کے لیے اچھا کر دیں, سیٹ اپ اتنا خراب ہے, کیوں نہیں ٹھیک کرتے یہ لوگ. وہ ایک وائڈ ڈیفینیٹلی تھا, اٹ آلویز ریمین دیئر. اب وہ میں سعید اختر صاحب جو کہ CEO پریزیڈنٹ تھے پہلے PKLI کے, وی گاٹ ٹو نو ایچ ادر, بیکاز وہ جب میں لوکمس کرتا تھا ایک ہاسپٹل کے اندر, تو وہ بھی وہاں پہ یورولوجی کے لوکمس کرنے آتے تھے. وہ اسلام آباد سے آتے تھے, میں لاہور سے آتا تھا. تو دیٹ از ویئر آئی ایکچولی فرسٹ میٹ ہم. فزیشنز لاؤنج کے اندر میں آیا تھا کافی شافی لینے کے لیے, تو کوئی صاحب اردو میں فون پہ بات کر رہے تھے. اردو کا ایکسنٹ وہ پاکستانی تھا, وہ کوئی انڈین ٹائپ کی ہندی ایکسنٹ نہیں. تو میں نے کہا کوئی اپنے ملک کا ہی بندہ ہوگا, ذرا انٹروڈیوس کروں. دیٹس ہاؤ آئی گاٹ ٹو نو ہم.
پھر کہا اچھا چلیں آئیں آج جمعہ ہے نماز پڑھتے ہیں چل کے. میں کہا ٹھیک ہے, گپ شپ شروع ہو گئی. تو آف اینڈ آن آئی ووڈ میٹ ہیم, آئی ووڈ بی دیئر, اینڈ اتفاق سے وہ بھی ادھر ہوتے تھے. وی گاٹ ٹو نو ایچ ادر. تو وہ بتاتے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ ہے. اینڈ اوور دی ایئرس پھر انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ بنانا ہے, آپ کو اسلام آباد آنا چاہیے. میں کہا بھائی اسلام آباد تو میں نہیں آ سکتا, ہم تو پکے لاہوری قسم کے لوگ ہیں, لاہور ہے. تو بٹ ون ڈے ہی کالڈ می اینڈ ہی سیڈ کہ بھائی وہ ہم لاہور آ رہے ہیں اور اٹ ول بی این انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن, PKLI بن رہا ہے, CM سے بات ہوگی. میں نے اس وقت ان کو کوشچن کیا تھا, آئی ریممبر دیٹ. میں کہا آپ کیسے گورنمنٹ سے پیسے لے سکتے ہیں, مجھے 10 سال ہو گئے یہاں پہ, میں نے دیکھا ہاؤ دے فنکشن, ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ یو ول بی ایبل ٹو ورک انڈیپینڈنٹلی. انہوں نے کہا نہیں جی ایکٹ بن رہا ہے, اس میں انڈیپینڈنس ہے, CM از آن بورڈ. میں نے بھی شرائط رکھ لی ہیں کہ جی نو بیوروکریٹک اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس. میں بھی انکریج ہو گیا. آئی نیو ہم ویری ویل, ڈیڈ آنیسٹ گائے, اسٹریٹ شوٹر, ویو لینتھ بھی ملتی تھی. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, جب آپ کریں گے تو میں جوائن کر لوں گا. ایٹ دیٹ ٹائم دی آئیڈیا واز کہ وہ جب شروع کریں گے تو آئی ول ہیڈ دا نان کور اسپیشلٹیز. یہ تو گردے اور جگر کے فزیشنز اور سرجنز ہیں نا, مگر جو بھی سپورٹ چاہیے, کریٹیکل کیئر ہے, انٹرنل میڈیسن ہے, ہاسپٹل میڈیسن ہے, اینڈوکرائن ہے, اینستھیزیا ہے, کارڈیالوجی ہے, ان سب کو میں ہیڈ کروں گا. اینڈ آئی جسٹ موو اٹ فارورڈ دا وے اٹ شوڈ بی ان دا ورلڈ. مگر پھر ون فائن ڈے انہوں نے کہا کہ عامر آئی نیڈ یو ٹو کم ناؤ, آپ اس کا انتظار نہ کرو اسپتال بننے کا. آئی وانٹ یو ٹو کم اینڈ جوائن این انٹرویو فار دا پوزیشن آف این ایسوسیٹ میڈیکل ڈائریکٹر. آئی تھنک یو آر اے گڈ کینڈیڈیٹ. تو بہرحال پورا انٹرویو پروسیس ہوا, میں نے اس کے لیے اپلائی کیا, بورڈ کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ ان دی اینڈ. تو آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ این ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت ادارہ میرے خیال ہے 25 لوگوں کا تھا. اس کے بعد میرے سامنے ادارہ ود ان 2 years 1500 لوگوں تک پہنچ گیا. There was nothing, we were in a small house in Gulbarg, literally, چند کمروں کا. ایک کمرے میں CEO بھی بیٹھ رہا ہے, میڈیکل ڈائریکٹر بھی بیٹھ رہا ہے, چیف آپریٹنگ آفیسر بھی بیٹھ رہا ہے, روم پہ بھی ہاف دس سائز. تو ہم نے کوئی سال ایک تو اس طرح گزارا. تو اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ٹائم, اینڈ دس از ہاؤ بیسیکلی وٹ آئی ڈیڈ ان دا US, ہاؤ آئی کیم بیک ٹو پاکستان اینڈ ہاؤ آئی انٹرڈ PKLI. ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر آنا کچھ آپ کو ویسے نہیں لگ رہا تھا کہ مشکل ہے یا عجیب ہے, یا پہلے اس میں کچھ کیا تھا کیونکہ آپ کی تو میڈیکل سائڈ تھی؟ جی جی نہیں, آپ نے بجا فرمایا. دیکھیے ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس تو میرا تھا, اس لیول کا نہیں تھا. نو بڈی کین کلیم کہ ایک ٹرشری کوارٹرنری کیئر ہاسپٹل کو گراؤنڈ اپ اس کا چلانے کا ایکسپیرینس ہو. ویری فیو پیپل کین کلیم دیٹ. وہ بھی ایک پاکستانی سوسائٹی کے اندر جہاں پہ اتنا انرشیا ہے ایڈمنسٹریٹولی, اور وہ بھی ایک فرسٹ ٹائم ایک پبلک پرائیویٹ ٹائپ کا اتنا بڑا 20 ارب کا پروجیکٹ. تو آئی کی ناٹ کلیم کہ وہ ایکسپیرینس میرے پاس تھا, بٹ دین آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی کین کلیم. بٹ دی آئیڈیا واز کہ وہ لوگ جنہوں نے باہر سسٹمز دیکھے ہوئے, HMIS کیسے چلتا ہے, اینڈ مائی سب اسپیشلٹی از یونیک ان دا سینس کہ ہم مریض ٹریاج ایمرجنسی سے پک کرتے ہیں, فلور ICU تک لے کے جاتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ریہیب, نرسنگ ہوم, جہاں بھی بھیجنا. تو ایک کمپلیٹ ہاسپٹل میڈیسن کا آؤٹ لک تھا. تو اٹ ہیز بین اے لرننگ ایکسپیرینس ڈیفینیٹلی, مگر اس کے اندر آبویسلی ڈیفیکلٹیز تو تھیں, مگر الحمدللہ وی فیسڈ آل دوز ڈیفیکلٹیز اینڈ وی اوور کیم. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ PKLI 2 سال پہلے جہاں پہ لٹرلی فلیٹ زمین تھی, اینڈ ود ان 2 years یہ بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے. یہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ شروع ہو گیا ہے. لیور ٹرانسپلانٹ اٹ سیلف از ناٹ اے پرابلم. پیپل تھنک کہ ون سرجن ول کم ہو از ڈن 700 ٹرانسپلانٹس اور وہ کر دے گا آ کے, تو وہ نیڈ ہے, دیٹ از ناٹ. یہ تو ایز ایڈمنسٹریٹولی آئی نو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. کتنے لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس کے اندر, دن رات محنت کی. وہ ہیپاٹائٹس پریونشن ٹریٹمنٹ کلینک بنانا ہو, وہ PKLI کی انوگریشن OPD ہو, وہ اس کے تھیٹرز اور ICU کی کمیشننگ ہو, وہ اکوپمنٹ کی پروکیورمنٹ ہو. اٹ از اے ویری ویری کمپلیکیٹڈ پروجیکٹ. وہ بجٹس کو اسٹریم لائن کرنا ہو, اپروپریٹ ری اپروپریٹ کرنا ہو, اپروپریٹ کرنا ہو. اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ پروجیکٹ. مگر اللہ کا شکر ہے وی ڈیڈ آل دیٹ اینڈ وی ڈیڈ کم تھرو. اینڈ ٹوڈے دا لیسٹ I can say as I leave PKLI is that I have contributed in some capacity to from scratch to get PKLI where it is here today. And we are hoping کہ جو بھی نیو مینجمنٹ گورنمنٹ آتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا ہے, کہ وہ کم از کم اوریجنل ویژن اور مشن سے ڈٹریکٹ نہیں ہوں گے. جی جو ویژن اور مشن آپ لے کے چلے تھے وہ
समझ रहे हैं कि वो अब फुलफिल हो पाएंगे? देखिए मैं कभी 100% पेसिमिस्टिक नहीं होता बिकॉज आई ऑलवेज से देयर इज़ अ गॉड. तो अगर लॉजिक 99.99% है तो 0.1% इज़ ऑलवेज अ वेरिएबल कि अल्लाह तो जिस वक्त चाहे जो कुछ चाहे कर सकता है. मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर गवर्नमेंट के सेटअप के अंदर कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एग्जांपल होता तो वो हमें कहीं भी नहीं तो अमेरिका में तो नज़र आता है ना. तो अमेरिका में भी द क्लोजेस्ट थिंग टू अ गवर्नमेंट सेटअप हॉस्पिटल इज़ द वेटरन्स अफेयर्स VAMC. और वो दे आर नॉट सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, दे आर सम गुड VAs मगर वहाँ पे भी वो ठंड ट्रोक टाइप की चीज़ है. तो IDS इंस्टीट्यूशन का यही था कि अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि हम तो एक प्रोजेक्ट लेके गए ना सईद साहब पहला बोर्ड कि जी ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, ये कॉन्सेप्ट है, ये हम करना चाह रहे हैं एंड दे बॉट इनटू इट. ठीक है, दे कुड हैव सेड नहीं हम तो साफ़ पानी करना चाहते हैं या मटरनल फीटल हेल्थ. उन्होंने कहा ठीक है बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, हमें किडनी एंड लिवर डिजीज़ है वेरी हाई इन पाकिस्तान, तो येस विल डू इट. तो सवाल दोबारा बताइएगा आपका एग्जैक्टली नुक्ता क्या था? मैं ये कह रहा था कि मतलब विजन और मिशन जो है वो अब क्या फुलफिल आप हाँ जी, आई गॉट इट. मतलब मैनेजमेंट अब आप जा रहे हैं तो मैनेजमेंट जो है और इसका सारा आइडिया जो है वो चेंज हो रहा है. देखिए मैं इसके ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर आता हूँ बिकॉज मेरा ख्याल है कि देयर इज़ एन एक्सट्रीम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इज़, स्पेशली इन ह्यूज कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली हेल्थ केयर. जैसे कि हॉस्पिटल एक इट्स अ डिफरेंट एनिमल, इट्स नॉट अ फैक्ट्री. और ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है जिसकी मैनेजमेंट एक उसके लिए एक लेवल ऑफ इंटेलेक्ट चाहिए, एक लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए और एक कांस्टेंट स्ट्रगल चाहिए उसको इम्प्रूव करने की. विजन मिशन की आवाज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है. विजन मिशन के बेसिक खदो खाल तो थे. हम एक दफ़ा HPTC के साथ जो रेड ब्रिक बिल्डिंग है ना उधर हम बैठे तो सईद साहब ने कहा जी ये हमारे पॉइंट्स हैं तो आप विजन एंड मिशन बनाएं. तो 3-4 डॉक्टर्स ने बैठ के ना उसको राइट अप किया. फिर डॉक्टर सईद ने, मैंने और डॉक्टर काजिम जो हमारे पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते थे, वी 3 सैट डाउन एंड हाफिज़ साहब भी मेरा ख्याल थे उसके अंदर जो हमारे डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है. तो हमने उसके ऊपर खदो खाल बनाया कि विजन मिशन किया. बेसिकली द पॉइंट यही था कि भाई हम एक्सीलेंस इन केयर देना चाहते हैं, नॉट जस्ट गुड केयर. लॉट ऑफ हॉस्पिटल वी वांट एक्सीलेंस इन केयर कि कोई चीज़ जो किसी को फॉर एग्जांपल समझ में ना आ रही हो, कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ हो, एक्सपर्टीज़ ना हो, दैट वी नीड टू हैव दैट एक्सपर्टीज़ एंड अक्रॉस द बोर्ड ऑन विच एवर पेशेंट कम्स टू अस. देन अ वेरी की एस्पेक्ट वाज कि क्योंकि जिन बीमारियों से हम गुर्दे और लिवर की कर रहे हैं दे आर प्रिवेंटेबल. तो जितना बर्डन डिजीज़ का है, एंड स्टेज लिवर डिजीज़, एंड स्टेज किडनी डिजीज़, वो तो कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता. अमेरिका जैसी इकॉनमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती. तो वी हैव टू गो टूवर्ड्स प्रिवेंशन. तो एक ये की पॉइंट था. एक चीज़ जो पर्सनली मेरे लिए भी बड़ी थी कि इम्पॉर्टेंट, और वो था मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्निकल स्टाफ. क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा अलमिया है. FCPS का भी पास रेट मेरा ख्याल है पता नहीं 6% एंड दैट्स एन एग्ज़ाम. एंड आई नो व्हेन वी सी अ लॉट ऑफ दीज ट्रेनीज इवन एट PKLI जो कि FCPS ट्रेन हो चुके हैं या इम्तिहान भी पास चुके हैं रजिस्ट्रासी ने, आई डू फील कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रूमिंग दैट नीड्स टू बी डन. ऑन द कॉन्ट्ररी अमेरिका में जब आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकलते हैं ना, नेक्स्ट डे यू आर अ कंसल्टेंट, यू आर एन अटेंडिंग, और आपको लाइसेंस है इम्तिहान दिए बगैर, बोर्ड दिए बगैर, you can get a license to practice medicine as a consultant. तो हम चाहते थे कि ऐसा स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाएं और बेहतरीन कैंडिडेट्स यहाँ पे लेके आएँ ताकि 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद जब भी ये बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलें, जो हमारा गैप है ना मुल्क के अंदर वेल ट्रेंड स्टाफ का, नर्सेस का, डॉक्टर्स का, टेक्नीशियंस का, परफ्यूजनिस्ट, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, वो दे आर सो गुड कि एज सून एज दे गेट आउट ऑफ PKLI वो पूरे मुल्क के अंदर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों और वो वहाँ पे जाके उन इदारों के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए. एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था. अनदर द फोर्थ पॉइंट वाज रिसर्च. क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे ना, यू विल बेसिकली बी बॉग डाउन. मुल्क के अंदर बहुत बड़ा फुकदान ये है कि रिसर्च भी जो है ना उसमें कॉपी पेस्ट कहीं से कर दिया, डिफरेंट आइडियाज़ ले लिए, वैसे ही पेपर शेपर लिखने के लिए. तो इट्स रियली स्टैंडर्ड्स आर नॉट हाई. इंडिया इज़ वे अहेड ऑफ अस इन रिसर्च, इज़राइल इज़ वे 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 अहेड ऑफ अस. तो हम लोगों में कोई कमी तो नहीं है, सो वाई कैंट वी डू इट. तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक फोर्थ पॉइंट था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मिक्सिंग बेसिक एंड क्लिनिकल रिसर्च. मैनेजमेंट की जहाँ की आपने बात की, देखिए मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इस किस्म के इदारे को
پراپرلی مینیج کر سکتی ہے بیسڈ آن اٹس ویژن اینڈ مشن کہ ایک سینٹر آف ایکسلنس بنانا ہے. دیکھیے پی آئی سی ٹائپ کا ماڈل بن جائے گا, شیخ زاید ٹائپ کا بن جائے گا, انشاءاللہ کام بھی ہماری دعا ہے کہ یہاں پہ اچھا ہی ہو, ادارہ کمپلیٹ ہو, لوگ کام کریں, آپریشنز بھی ہوں, کیئر بھی ٹھیک ہو. بٹ دی اوریجنل کانسیپٹ آف دا پروجیکٹ ٹو پرووائڈ سینٹر آف ایکسلنس کہ 10 سال بعد 20 سال بعد یہ ادارہ مطلب دنیا میں یا ریجن میں اپنا ایک مقام رکھے, اینڈ پاکستانیز کین بی پراؤڈ کہ یار وی آر کنٹریبیوٹنگ ٹو ریسرچ اینڈ ایجوکیشن آن این انٹرنیشنل لیول. وہ میں سمجھتا ہوں دیکھیے بہت مشکل ہوگا, بیکاز یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پوزیشنز آف اتھارٹی بٹھا دیں, سی ای او بٹھا دیں, میڈیکل ڈائریکٹر بٹھا دیں اور اس طرح کی جو پوزیشنز ہیں, اینڈ دین یو ڈونٹ گیو دیم دی اتھارٹی مگر یو ڈیمانڈ رسپانسبلٹی فرام دیم. تو گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر انفارچونیٹلی یہ کہ دیر از اے لاٹ آف پینیٹریشن, یو نو جب سے وہ ایکٹ آیا 2019 کا, دیکھیں میں ادھر بیٹھا ہوں, ابھی سی ای او بھی نہیں ہے, اینڈ آئی ایم سٹنگ ایز دا میڈیکل ڈائریکٹر اینڈ دا چیف آپریٹنگ آفیسر, ڈی فیکٹو سی ای او فار دا پاسٹ فیو منتھس. تو میں اب آپ کو بتا دوں کہ 2019 کے ایکٹ آنے کے بعد اور گورنمنٹ کے اندر آنے کے بعد دا نمبر آف فونس دیٹ آئی گیٹ کہ جی یہ ڈسچارج ہو رہا ہے, اس کا ڈسچارج روک دیں, میں فلانے سے فلانے اس کا بول رہا ہوں, ٹھیک ہے جی اس کا ٹرانسپلانٹ کرنا ہے, اس کا جلدی کر دیں, اس کا ڈونر نہیں ہے, کوئی ڈونر ارینج کر دیں. آئی کینٹ ٹیل یو دا نمبر آف فون کال دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن بیفور. 2014 کا ایکٹ رہا ہے نا, پرابیبلی ان 2 سالوں کے اندر مجھے شاید 1 یا 2 لوگوں نے بمشکل اپروچ کیا ہو, اینڈ دیر واز نو پریشر ان دیٹ. تو جب اینڈ دیز آر پیپل ان پوزیشنز آف اتھارٹی, آئی مین دے آر دا ونس کہ اف یو اوفینڈ دیم ان اینی کیپیسٹی بیسڈ آن the policies and procedures which are institutional. انسٹیٹیوشن کی ایک پالیسی ہوتی ہے نا, تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے, ہیلتھ کیئر کمیشن کے رولز ہیں, وہ سارے رولز ہیں, یو ہیو ٹو فالو دیم. ایک انسٹیٹیوشنل پالیسی ہوتی ہے کہ ادارہ کیسے چلنا ہے, اس کا ایک بزنس پلان کیا ہے, اس کے آپریشنز کیسے رن ہوں گے, کلینکل سروسز کے اندر ایکسلنس کے لیے کیا کی پرفارمنس انڈیسز ہیں, ان کو مانیٹر کیسے کرنا ہے. اب ان چیزوں کے اندر آبویسلی جب یو ول ہیو سم ریڈ لائنس. آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, لیٹس سے سم بڈی ٹرائز کہ جی کوئی بہت بڑی پوزیشن میں بندہ انفلوئنس کرے کہ جی آپ ڈیالسس کروائیں. اب دیکھیے جو کرونک ڈیالسس ہے اس کی تو اتنی ڈیمانڈ ہے پاکستان کے اندر, دیر ناٹ انف مشینز. ہماری ابھی کئی 100 کی لسٹ ہے ڈیالسس کی, دے ہیو ٹو گیٹ ان لائن. تو جیسے کسی کا ٹرانسپلانٹ ہوا یا کوئی انتقال فرما گیا, کوئی پوزیشن اوپن ہوئی, تو دین دا نیکسٹ ان لائن کی ڈیالسس شروع ہوتی ہے. تو اب وہاں پہ سفارش کے اوپر اگر کسی کی ڈیالسس ایمرجنسی کے لیے تو ہم نے مشینیں رکھی نہیں ہیں, میں ایک کرونک ڈیالسس کی بات کر رہا ہوں, تو بیسیکلی یو ہیو ٹو سائن اے ڈیتھ وارنٹ فار دا پرسن یو آر ڈینائنگ ڈیالسس کہ آپ اس کو نکال کے اس کو کر دیں. تو یہ تو انتہائی ظلم والی بات ہے. اب اس طرح کی چیزیں جب آپ کرتے ہیں, اینڈ یو نو مے بی سم ون ایٹ دی ادر اینڈ, آئی ایم ناٹ سیئنگ دے آر, بٹ مے بی بیکاز ہم نے ایگزامپلس تو ہماری سوسائٹی میں ہیں, تو وہ آپ پھر اپنے آپ کو بہت ولنریبل کر لیتے ہیں. وین یو آر اپ رائٹ, آنیسٹ, یو آر موٹیویٹیڈ ٹو ورک اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ ایز این ایڈمنسٹریٹر, اس طرح کے پریشر آپ اس وقت گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں. بیکاز اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پی کے ایل آئی کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ نے جو 2 نیب کے بندے بھی آئے تھے فورینزک آڈٹ کے اندر, آپ نے وہ دیکھا ہے, آپ نے سپریم کورٹ کا بھی دیکھا ہے, آپ نے میڈیا میں جو پورا سال فلت اچھلی ہے پی کے ایل آئی کے بارے میں, آپ نے وہ سب بھی دیکھا. وی کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ, اینڈ دا ورلڈ نوز کہ دوز تھنگز ور فیکچولی انکریکٹ جو ہمارے بارے میں بولی. جو سپریم کورٹ کی فلور کے اوپر چیف جسٹس, ایکس چیف جسٹس صاحب کے منہ سے چیزیں نکلیں, دیکھیے دے ور فیکچولی انکریکٹ, اور وہ ریٹن ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ان کو بھیجے تھی. جو آڈیٹر جنرل کا آڈٹ ہوا, پہلے یہ میڈیا میں پورٹرے کیا گیا کہ جی ہم کرنا نہیں چاہتے, پی کے ایل آئی کر رہا ہے, حالانکہ دیٹ واز نیور دا کیس. جب وہ آئے بھی دے ور ڈن ان 2 weeks, بٹ دین دے ور ٹولڈ ٹو کم بیک اینڈ ڈو آر آڈٹ ان دا لائٹ آف دی فورینزک آڈٹ رپورٹ. تو فورینزک آڈیٹر جو تھا, ہی واز اے ایکسٹریملی انکمپیٹنٹ, انڈر کوالیفائڈ, ونڈکٹیو مین, جو کہ یو نو ایجنڈا کے اوپر کام کر رہا تھا. نو فیکٹ واز گڈ انف. اٹ واز لٹرلی لائک کہ آپ کسی کو بیٹھے میں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2+2=4, یہ ایویڈنس ہے, اینڈ دے وڈ سے نہیں جی 2+2 تو 5 ہے, 4 کیسے ہو گیا. مطلب میں نہ مانوں والی بات تھی. اینڈ سم تھنگ وچ ہیز بین ویری سرپرائزنگ فار می, اور ہم لوگوں نے 1 سال یہ لٹیگیشن اور سپریم کورٹ, فورینزک آڈٹ, اینٹی کرپشن, FIA,
گاڈ نوز کون سی ہیلتھ کیئر کمیشن نے ایسا آڈٹ کیا جو کہ شاید JCI امریکہ میں نہ کرے, اس کا 1/10 بھی لاہور کے کسی پبلک یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرتے تھے, دے ووڈ ہیو فیلڈ. تو ہم اس میں بھی ہم نے اپنی چیزیں پلگ ان کر کے ہم نے ٹھیک کی ہیں. ریممبر دس از انسٹیٹیوشن جس کو ابھی کھلے ہوئے 1-2 مہینے ہوئے, کمپلیٹ بھی نہیں ہے, دے اسٹل ڈسٹ, بٹ اٹ واز اوپن ٹو پرووائڈ سروسز. تو یہ بالکل ایک چھوٹا بیبی آپ سمجھیں جو کہ ابھی جس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے, وہ ابھی پیروں پہ کھڑا بھی نہیں ہوا. تو اس ٹائپ کے سینیریو کے اندر وائی وڈ اینی ایڈمنسٹریٹر وانٹ ٹو بی ولنریبل؟ آپ سمجھ رہے نا تزین صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی کر دوں, اگر میں نے کسی پاورز دیٹ بی کو اوفینڈ کر دیا تو دے کین کم بیک ایٹ می فرام 20 ڈفرینٹ ویز. تو اس طرح کے اندر کتنے لوگ سٹینڈ لیں گے اور کب تک لیں گے؟ تو 1 سال تک تو لیا سب نے. اینڈ دا سیڈ پارٹ از کہ میں ریٹروسپیکٹ کے اندر دیکھتا ہوں, PKL آئی تھنک از اے گڈ کیس اسٹڈی ایز ٹو وائی Pakistan has not flourished in 70 years. And I think it should be studied as a case example. دیکھیے, we have the best brains in the world. پاکستانی ڈاکٹرز دیکھ لیں, انجینئرز دیکھ لیں, آپ انٹرپرینورز دیکھ لیں, آرکیٹیکٹس دیکھ لیں, سائنٹسٹ, دنیا میں یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کہیں بھی چلے جائیں, ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ, اینی کنٹری دے پاکستانی ڈائسپورا are doing well. Why have they not been able to do it in Pakistan? This is a good question. اب ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہمارے ساتھ یہ ساری زیادتی ہو رہی تھی, دیکھیں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب ہی کیم آفٹر اس, میڈیا کیم آفٹر اس, اینڈ آل میڈیا, انگلش, اردو, لیفٹ رائٹ, چھوٹا بڑا. اس کے علاوہ جو بیوروکریسی تھی, they were offended by us. And I'm not saying this one or the law, I'm just saying all, from the ex-CM's bureaucracy to the interim government's bureaucracy to the current bureaucracy. And politicians from, the previous government, the interim government, and the current government. We have had problems with all of them. آپ کسی کو بھی لے لیں, آپ ہمارے جو کولیگز ہیں اپنے, جو ڈاکٹر صاحبان گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر بیٹھے ہیں, پرائیویٹ سیٹ اپ کے اندر بیٹھے ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں, آپ سوشل سوسائٹی کو آپ بیسیکلی دیکھ لیں. آئی ڈو ناٹ نو اینی ون, مے بی اے سول وائس ہیئر اینڈ دیئر, ویری ویک, کوئی کامنٹ اس طرح کا آ گیا, اس کی میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں کسی نے PKL کو کہا کہ بھائی آپ نے اچھا کام بھی کچھ کیا. اینڈ آئی ایم سرپرائزڈ کہ 1 سال پہلے ہی اسپتال کھلا ہے جس کے اندر صرف اس کا OPD کھلا تھا, اور اس کے کچھ 4 مہینے بعد تھیٹرز وغیرہ آپریشنل ہوئے تھے, 1 یا 2 پھر ہوئے تھے, اور اس کے بعد پھر پہلا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا تھا جسٹ فیو منتھس بیک. اور اس سال کے اندر پورا ہیپاٹائٹس پروگرام کا اسٹرکچر پروونس میں اسٹیبلش کیا گیا, 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو سروسز دی گئیں, 30 کڈنی ٹرانسپلانٹس ہو گئے ود لٹرلی نو فیسلٹیز, پروکیورمنٹس آپ کی ہو گئیں, آپ لیور ٹرانسپلانٹ تک فیسلٹی کو لے آئے. All this was accomplished, and at this time I can safely say we have the best ICU in the city because consultants are available 24/7, and if they need to be in-house, they will be in-house. ہمارا dialysis is probably the best in Lahore, if not the province, جو ہم نے procedures ڈالے ہیں. We are the only public sector reliable liver transplant facility today. ٹھیک ہے جی. Our OPD is probably the only OPD in the public sector جہاں پہ کنسلٹنٹ کلینک کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ہر مریض کو دیکھتا ہے. تو آپ دیکھیے, دس از نو اسمال اکمپلشمنٹ, بٹ نو بڈی ریز دیئر وائس. تو اس سے میرا خیال تھا کہ مے بی ہوا یہ کہ پاکستان میں ہم جنرلی 2 ایکسٹریمس پہ چلے جاتے ہیں, یا تو جی گولی مارو, گردنیں اتارو لوگوں کی, پھٹ جاؤ, یا دوسری طرف یہ ہے کہ دل میں برا مانو مگر گھر میں ہی بیٹھے رہو اور کام چل رہا ہے چلتے رہو. تو آئی واز نیور ہیئر فار اے جاب, ٹھیک ہے نا, آئی واز ہیئر ٹو ڈو سم تھنگ. And alhamdulillah, I think we have accomplished a lot. There's a long way to go. This is a very complicated project. Government will have a very hard time. I do not know if they'll be able to complete it. I highly doubt it. They'll have to make some massive changes in the way they think to make this a success. اور جو انفارمیشن ان سے آ رہی جس طرح, کیونکہ ہم سے تو بات کم ہی ہوئی ہے, they haven't actually even bothered to communicate, unfortunately. It's sad. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو بہت پرابلمز ہوں گی اس کو کنکلوڈ کرنے میں. اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ تو آپ کی ایک ڈاکٹر عامر خان ہے جو کہہ رہے ہیں یہ باتیں, اور انہوں نے دیکھا بھی ہے ایز این ایڈمنسٹریٹو رول کہ, اور 1 سال جو ہے وہ پھر اس
तो कुत्ता भी है जो कि सारी एक वेव चल रही थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो बाकी हैं कंसल्टेंट्स हैं या बहुत हाईली ट्रेंड हमारे नर्सिंग स्टाफ है, उसका इम्पैक्ट जो है वो भी क्या ऐसा ही आ रहा है जो कि जैसे आप बयान कर रहे हैं कि आपकी जो वो हैं इस हवाले से खदशात, और क्या वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं? क्या ये इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम उन्हें भी आ रही है? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इनसिक्योरिटी तो डेफिनेटली होगी, दिस इज़ नेचुरल। जस्ट बिकॉज कि इदारा, कोई भी इदारा फ्लक्स के अंदर हो ना, मैनेजमेंट चेंज होनी है, एक्ट चेंज हो गया है, क्या उसी तरीके से चलेगा जैसे फाउंडर्स ने सोचा था या गवर्नमेंट के तरीके से चला था? तो जब तक ये एम्बिग्विटी रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगी, और जब तक कन्फ्यूजन रहेगी ऑब्वियसली एक खौफ होगा कि स्टेबिलिटी है नहीं है, जॉब सिक्योर है कि नहीं है। व्हाट आई डू नो इज़ कि द गवर्नमेंट हैज़ नॉट आस्क्ड एनीवन टू लीव, and this is what I tell the people, and I've told all my colleagues and everyone that it might be the end of the road for me as an administrator, but it is not necessarily end of the road for you. You can still wait and try to improve. आप जो अपनी डोमेन के अंदर करें आप वो करते जाएं। आप अपनी रेड लाइन डिफ़ाइन कर लें, क्या है मेरी रेड लाइन, मेरी कैपेसिटी में हो सकता है इधर हो, ठीक है ना, किसी और की बाद में हो, किसी की पहली हो, दैट्स एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर, पर्सनालिटी, डिसीजंस, हिज और हर ओन रेड लाइंस के क्या हैं। मैं कर सकता हूँ, मैं डिलीवर भी अब कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो वो हर बंदे का इंडिविजुअल है। दिस इज़ व्हाट आई टेल एवरीवन कि वेट, यू नो, सी वेयर दिस इज़ गोइंग। तो जहाँ तक खदशात हैं, देखें वो तो होंगे ना, बिकॉज देयर इज़ एक्चुअली नो सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एट ऑल। तो बट आई एम होपिंग, लेट्स सी आगे क्या बने, बट वी आर ट्राइंग टू टेल पीपल कि भाई आपकी जॉब तो सिक्योर है। असल प्रॉब्लम जॉब के अलावा भी एक चीज़ है जी कि जैसे अब आप आए तो आपको तो जॉब की ज़रूरत नहीं थी, उसके पीछे जो है वो और मुख्तलिफ जो है, जिस तरह आपने कहा है कि एक एम्प्टीनेस या उसके हवाले से एक कंट्री के हवाले से फील होती थी। तो हम देखते हैं कि और भी बहुत से यहाँ पे कंसल्टेंट ऐसे हैं कि वो जॉब के लिए तो नहीं आए, वो उनका फिर जो है वो मतलब वो कैसे, वो अब क्या करें? देखिए, आपका पॉइंट सही है। अ लॉट ऑफ पीपल हियर आर नॉट फॉर द जॉब। और देखिए, ये जब सीएम साहब भी यहाँ पे आए थे और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा भी बैठी हुई थी, सेक्रेटरी हेल्थ भी बैठे हुए थे एक विजिट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले, तो मैंने उनसे दरख्वास्त ये की थी, मैं कि देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब्स के लिए नहीं हैं, वो इसलिए हैं कि वो चाहते हैं कि एक वाकई एक इदारा बन रहा है, एक स्टैंडर्ड का बन रहा है, उसके लिए मेहनत करनी है, और ये सालों की मेहनत है। ये ऐसा नहीं कि चुटकी बजाई और हर चीज़ एक्सेलेंस में हो गई। एक्सेलेंस हो सकता है 50 साल है। हमारा तो ये आइडिया था कि हम अपनी ज़िंदगी में कम से कम उस ट्रेजेक्ट्री पे डाल दें, वो पाथ दे दें, कोई ब्लूप्रिंट दे दें लोगों को कि जी आप इस इदारे को ऐसे आपने फ्यूचर का हार्वर्ड बनाना है। तो उसमें तो मेहनत होती है ना, डेकेड्स लगते हैं बिल्कुल उस लेवल के इदारे जो हम सोच रहे थे। बहुत अच्छा अस्पताल तो इंशाल्लाह बन सकता है अगर हम मेहनत करते हैं, हमारी ज़िंदगी में बन सकता है, JCI एक्रेडिट हो सकता है, प्रॉबेबली रीजन के अंदर इन्फ्लुएंस अपना रख सकता है। दैट कैन ऑल बी अकॉम्प्लिश प्रॉबली इन आवर लाइव्स if we were given the opportunity to work in the direction we were going, of course with guidance and modifications where necessary. तो देखिए ऐसे तो लोग हैं और उस लिहाज से एट्रिशन तो होगी और हो रही है। तो a lot of doctors have left, a lot have resigned, some have gone कि जी पार्ट टाइम देते हैं तो दे दें, तो ऑब्वियसली वो डिससेटिस्फैक्शन तो है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इन लोगों से झूठ बोलें कि रियलिटी क्या है। बोल तो आपको खुद रियलिटी नहीं पता, मगर ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स आर कि ये इदारा उस तरह नहीं चलेगा जिस तरह इसको इन्विजन किया गया था। ना उसकी गवर्नमेंट ने फंडिंग देनी है, ना वो बिलीव करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो हमारे इनिशियली थे, ना हमें कोई ऐसा लगा कि उन्होंने बैठ के कोशिश की हो कि वो डिस्कस भी करें कि एक्ट में क्या होना चाहिए। तो इट वॉज़ ऑलवेज़ अ लॉट ऑफ, जैसे कोई नाराज़ नहीं होता और आपसे बात किए बगैर प्रिज्यूम कर ले। डॉक्टर खान जो है वो अमेरिका में ठीक नहीं था। नहीं देखिए, मैं इसमें बिलीव नहीं, आई डोंट बिलीव दैट। देखिए मैं अमेरिका से जब आया था, मुझे 10 साल हो गए अमेरिका से आए हुए, अब PKL के 2.5 साल, 2 आप मिला लें तो 11-12 साल हो गए। तो देखिए मैं अमेरिका काम तो करता रहा, जाता आता रहा, क्योंकि यहाँ पे सेटल नहीं हो सका। तो आई रियलाइज्ड कि तो मेरा थोड़ा सा कि आई एम वेरी प्रिंसिपल्ड, एंड इधर भी एडमिनिस्ट्रेशन के आपने देखा है, मैं वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, ये ठीक और गलत जो है ना पॉलिसी फॉलो करें, फॉलो द पॉलिसी, यू नो। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि इधर मैं काम करूँ, कि मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। आई वुड गो टू अमेरिका, वर्क कपल ऑफ वीक्स, कम बैक। देखिए एट द एंड ऑफ द डे मुल्क हमारा है। मेरी कज़न ने एक दफ़ा बड़ी खूबसूरत बात की थी जब मैं पाकिस्तान आया था।
وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اس نے کہا تھا کہ عامر اب آ تو گئے ہو یہاں پہ، مگر اب جانا نہ، کیونکہ یاد رکھنا کہ یہ لوگ ہمارے ہی لوگ ہیں، وہ جیسے کیسے بھی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بات تو حقیقت ہے، دیر آر پیپل ہو مائٹ بی مچ مور انٹلیکچوئل، دیر سم پیپل ہو آر ناٹ سو انٹلیکچوئل، ہر بندے کی ایوری ون ہیز فالٹس، بٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ملک تو ہمارا ہے، اور ابھی ان بچوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں جو ہمارے ٹرینیز ہیں، موزری اسٹارز ہیں، دیکھیے وداؤٹ ڈسپائٹ آل دا ڈیفیشنسیز دیر از سو مچ پوٹینشیل۔ میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ تو کوئی پڑھانے والا بندہ مل جاتا تھا، کوئی مینٹور مل جاتا تھا، تو پیپل کریو دیٹ اوور ہیئر، کیونکہ یہ چیز یہاں پہ بہت کم ہے۔ کوئی بندہ چھوٹی سی بھی کوئی آپ کو کوئی چیز سکھا دے، بتا دے، تو پیپل اسٹارٹ ورشپنگ دیٹ پروفیسر، اور وہ گن گانے شروع کر دیتے ہیں ان کے۔ تو دیکھیے ملک تو چھوڑنا اٹس نتھنگ، یہ تو ایبسلیوٹلی دیٹ از ناٹ دا چوائس۔ ہاں کچھ اور ضرور کر سکتے ہیں، وائی ناٹ، اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا روڈ۔ تو پھر فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو میرا خیال ہے 2-4 مہینے ریلیکس کریں گے، لوکمز جیسے میں امریکہ میں کرتا، I'll go back to that mode, catch up with some of the things that are pending، تو وہ تو چلتا رہے گا، then look for other opportunities obviously۔ ایک انٹرسٹنگ بات جو ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ڈاکٹرز، تو اب جیسے گورنمنٹ نے یہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، دیکھیے اٹ نیڈس ٹو بی ڈیبیٹڈ بیٹر، اینڈ آئی ڈونٹ نو اف دے ہیو ڈیبیٹڈ، جیسے کہ جی آپ کی پیز تو وہی رہیں گی، آپ کی پیز سے کیوں ہو رہے۔ دیکھیں ہمارا ماڈل جو تھا نا، اس میں پے ریزنیبل تو تھی، مگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ جن کو آپ 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ دے رہے ہیں، 1-2-3 سال ان کی پریکٹس یہاں پہ بنی، یہ اس سے 3 گنا باہر جا کے بنا سکتے ہیں، اور ان کے پیشنٹ بھی اٹھ کے ادھر چلے جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہ یو کی ناٹ ریئلی انکریز دا پے اینڈ فکس اٹ۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ 2 سال ہم سیکیورٹی دیں گے ایک اچھی پے کے ساتھ، اس کے بعد آپ ایک انسینٹیو ماڈل پہ، مے بی اے اسمال اماؤنٹ آف پے، اینڈ دین جتنا کام کریں گے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ کام کے اندر ایکسلنس مینٹین کرنا میڈیکل ڈائریکٹریٹ کا، مینجمنٹ کا کام ہے کہ یہ پالیسی ہے، یہ منیمم کرائیٹیریا ہے ہمارا ایکسلنس کا، یہ آپ نے پیشنٹ کو ٹائم دینا ہے، یہ سروسز ہیں۔ سو دی تھنگ از کہ اب گورنمنٹ نے تنخواہیں اگر 2-3 گنا دوسرے ہسپتالوں میں بھی کر لیتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جی آپ شام کی پریکٹس کریں، صبح سے فری ہوں گے، صبح تو ہمیں پتہ ہے سارے سفارش اتنی فونز آ رہے ہوتے ہیں، یو کی ناٹ ریفیوز دیم، تو پرابیبلی جو چند ہزار لوگ ہیں اس ملک کے، انہی کا علاج اور ان کے رشتہ داروں دوستوں کا علاج ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس میں امیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے۔ تو ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ایوننگ کلینک بھی، وائی شوڈ اٹ بی اے پیئنگ کلینک اینڈ مارننگ از آل فری؟ میں کہ اٹ شوڈ آل بی اے کراس سبسڈی ماڈل، ٹھیک ہے۔ اینڈ دی انٹرسٹنگ تھنگ از کہ یہ ماڈل شوکت خانم انسپریشن تھی نا ہماری جو اس قسم کے ماڈل کی، کراس سبسڈی ماڈل، اور apparently this is not clicking for the government of Punjab, which is sad because they will now spend more money on healthcare by increasing the pays, but the same thing will happen۔ ڈاکٹر جو ہے نا وہ شام کو اپنے کلینک میں اس کا دل ہوگا، وہاں سے اس کو پیسے مل رہے ہیں، صبح اس کو فکسڈ پے مل رہی ہے، وہ کہے گا یار میں 50 مریض 30 کیوں دیکھوں، میں تو 5 ہی دیکھوں، رجسٹرار دیکھ لے گا، ایم او دیکھ لے گا۔ اب اس چیز کو انفورس کرنا، ایڈمنسٹریشن بڑی موٹیویٹڈ چاہیے اس کے لیے کہ وہ، اینڈ وائی وڈ دے۔ اور پھر جس طرح کچھ ہمارے یہاں کلچر ہے، کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ مارننگ سے ایوننگ میں شفٹ کر دیتے ہیں مریض ٹو گیو بیٹر کیئر، تو اس کے مسائل ہیں۔ آئی ڈو ناٹ تھنک دس ول بی دا سولوشن، اسپیشلی فار انسٹیٹیوشنز لائک PKL۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔ میسج آپ کا اب کیا ہے؟ دیکھیے میسیج میرا یہی ہے، جو PKL اسٹاف ہے، اٹ ہیز بین اے پلیزر ورکنگ ود ایچ اینڈ ایوری ون، ایبسلیوٹلی، اور میرا یہی ہے کہ بھئی آپ جس پوزیشن کے اوپر ہیں، کنسیڈر یور سیلف اے ٹرو پروفیشنل اینڈ جسٹ کیپ ڈوئنگ یور ورک، کیپ ڈوئنگ اے گڈ جاب۔ تو میرا میسیج یہی ہے، اینڈ آئی وش ایوری ون اوور ہیئر دا بیسٹ آف لک فار دا PKL فیملی۔ Dr. Amar, I would like to ask one question. یا کہ آپ جا رہے ہیں، this is sad for us because ہمیں بھی کافی ٹائم آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ Overall, I know a lot of people are sad about it. Insecurity کی بات کر رہے تھے تو وہ اور زیادہ بڑھتی ہے اس سے۔ بے شک آپ کا میسیج تو یہ ہے کہ ہم یہاں رکے رہیں، بنے رہیں، تو آپ کا فیوچر میں at any stage ایک کم بیک ہو سکتا ہے، ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس انوائرمنٹ میں تو پاسبل ہی نہیں ہے، میں نے ابھی آپ کو ریزنز گنوائی ہیں۔ دا تھنگ از کہ دیر از نو کمیونیکیشن فرام دا گورنمنٹ، مے بی اگر گورنمنٹ آ کے کہے کہ جی آپ بتائیں آپ لوگ ہسپتال کس طرح چلانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس فنڈز کم ہیں، لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ آپ کا ویژن مشن بھی چلتا رہے۔
मगर देखें, जब आप ये नहीं कर सकते कि आप एक्ट के अंदर बोर्ड प्योरली गवर्नमेंट का डाल दें और आप बोर्ड की इंटरफेरेंस एग्जेक्टिव में डाल दें, ठीक है ना, आप हायरिंग एंड फायरिंग भी आप सिलेक्शन कमेटी के थ्रू करवा दें, आप अपनी पसंद से अपने गवर्नमेंट के बोर्ड के थ्रू डेपुटेशन के ऊपर लोग यहाँ पे ले आएँ, नो वन हु इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल will be willing to work in this environment. No one will. So obviously if that kind of authority is given, only then responsibility will be expected. तो जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने तो डिलीवरी देखनी है. इट्स नॉट अ जॉब कि आप बैठे हैं, तनख्वाह आ रही है, सलूट कर रहे हैं लोग. इट्स नॉट लाइक दैट फॉर एटलीस्ट फॉर मी. तो मेरे लिए तो there is really no comeback in the current, and I've been very clear to the health department on this as well. ठीक है, थैंक यू.